جموں کشمیر ڈسٹرکٹ ڈوڈا سے تعلق رکھنے والے غلام نبی آزاد کی جب بات ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی، اعلیٰ معیار کی، اس اعلیٰ درجے کی، اس اعلیٰ معیار کی جو کبھی کبھی وقتاً فوقتاً سیاست کا بھی ہوا کرتا ہے۔ بات جب غلام نبی آزاد کی ہوتی ہے تو بات ہوتی ہے آزادی کے بعد ہندوستان کی مرکزی حکومت میں سب سے زیادہ وقت تک اقتدار میں رہنے والی پارٹی کانگریس کی۔ غلام نبی آزاد کا سیاسی خاکہ کھینچنے والے بہت سارے لیکھک بھی ہوں گے اور صحافی بھی، لیکن آج ہم غلام نبی آزاد کی تھوڑی سی سیاست چھیڑتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت اور ان کا سیاسی مزاج، ان سبھی پر اپنی طرف سے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ غلام نبی آزاد کی شخصیت بالکل ان کے سیاسی سفر کی طرح ہے جو کسی بھی انسان کے لیے سبق آمیز بن سکتی ہے، جس پر چل کے زندگی کے کسی بھی شعبے میں ایک غیر معمولی کامیابی یقینی طور پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ 1949 کو جنمے غلام نبی آزاد نے جموں کے کالج سے BSc کیا اور بعد میں کشمیر یونیورسٹی سے MSc کیا، اور یہی سے غلام نبی آزاد کا سیاسی سفر پروان چڑھا اور اس کا باضابطہ طور پر آغاز ہو گیا۔ پہلے بلاک کانگریس کمیٹی کے سیکرٹری اور پھر 75 میں جموں کشمیر یوتھ کانگریس کے پریزیڈنٹ بن گئے اور پھر 1980 میں آل انڈیا یوتھ کانگریس کے صدر بن گئے۔ غلام نبی آزاد کا سفر اپنی رفتار میں رہا اور ان کی سیاسی شخصیت گہری سے گہری تر ہوتی گئی، اور اس سفر نے اڑان بھی بھری جب آزاد کی آواز جمہوریت کے ایوانوں میں گونج اٹھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب غلام نبی آزاد جموں کشمیر ریاست کے وزیر اعلیٰ بھی بنے، لیکن 2008 میں PDP کی طرف سے حکومت کو دی جانے والی حمایت جب واپس لی گئی تو غلام نبی آزاد نے جموں کشمیر ریاست کے بطور وزیر اعلیٰ استعفیٰ پیش کیا، لیکن یہاں بھی آزاد کے قدم نہیں رکے اور وہ مرکزی وزیر صحت کے بطور کئی برسوں تک کام کرتے رہے، اور اسی دوران جموں کشمیر میں صحت سے جڑے کئی اہم مسائل حل بھی ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے حصے میں 5 GMC بھی آئے، اور آج تک یہ سفر جاری ہے جب کانگریس کی طرف سے اپوزیشن کی اعلیٰ قیادت آزاد صاحب ہی انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اور انہی دنوں جب غلام نبی آزاد کا سفر راجیہ سبھا میں اختتام پذیر ہونے کو آیا تو ایک بار پھر آزاد سرخیوں میں آ گئے، جب دوران ایوان کارروائی وزیر اعظم مودی کی طرف سے آزاد صاحب کے ساتھ بتائے ہوئے لمحات، واقعات، معاملات دہرائے گئے تو دوران بیان وزیر اعظم جذباتی ہو گئے، اور جذباتی کیفیت میں ہی آزاد صاحب کے حق میں کئی تعریفانہ جملے باندھ گئے۔ جب جمہوریت کے ایوانوں میں اپنے سب سے بڑے حریف کی رخصتی پر کوئی اتنا جذباتی ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی طرف ایک واضح اشارہ ہے کہ ہندوستان کی نامور سیاسی کتاب میں جہاں اٹل بہاری واجپئی جیسے نامور اور قداور سیاست دانوں کے ساتھ ساتھ اور کئی سیاست دان بھی ہوں گے، وہاں اس قطار میں غلام نبی آزاد جیسے سیاست دان کا نام بھی ضرور ہوگا۔ کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، ہمیں آزاد صاحب کا وہ دہرایا ہوا جملہ آج بھی یاد ہے کہ مستقل مزاجی کا خدا بھی ساتھ دیتا ہے۔ دوران سیاست دانوں کی سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، لیکن ایسے ایام کے دوران بھی آزاد نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی غیر ضروری بیانات دینے سے پرہیز کیا، اور اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غلام نبی آزاد ایک منجے ہوئے سیاست دان ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شخصیت کے مالک بھی ہے۔ آزاد کی سیاست ہندوستان کی سیاست کا ایک ایسا باب ہے جو یقیناً تابناک اور روشن ہے، اور آزاد کی سیاست پر نظر ڈالتے ہوئے یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ایک رخ ہے سیاست کی تصویر کا۔ رفیع صوفی کی رپورٹ کشمیر کراؤن کے لیے۔